بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ دربار نبوی میں موجود صحابہ کرام نے جب نوجوان کی گفتگو سنی تو سخت ناراض ہوئے۔ غصے سے ان کی رگوں میں خون تیز ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور خود نوجوان کو اپنے قریب کیا اور اس سے فرمایا، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، جس کام کی اجازت تو مانگ رہا ہے، کیا تو چاہے گا کہ تیری ماں کے ساتھ یہی کام کیا جائے؟ نوجوان نے کہا، قربان جاؤں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ یہ کام نہیں چاہتے، کیا تو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ یہ کام ہو؟ نوجوان نے کہا، نہیں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں ایسا نہیں چاہتا، میں آپ پر قربان جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے یہ کام نہیں چاہتے، کیا تو اپنی بہن کے ساتھ اس کام سے راضی ہے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھپھی اور خالہ کا بھی نام لیا۔ نوجوان ہر ایک کے جواب میں کہتا رہتا، قربان جاؤں ہرگز نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کو سمجھایا کہ بالکل اسی طرح کوئی بھی آدمی اسے گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ جب بھی کسی عورت سے زنا کا ارتکاب کیا جائے گا تو وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی، پھپھی یا خالہ ہی ہوگی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے 3 دعائیں فرمائی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ۔ الہی اس کی مغفرت فرما دے، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اس نوجوان نے زندگی بھر کسی برائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا فرما دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔